بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ مصدق عباسی صاحب ہیں، یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، مشیر ہیں برائے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیں صدیق انجم، اور معروف صحافی یوٹیوبر عمران ریاض خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ جڑتا ہے اس جج کے ساتھ کہ جس نے توشہ خانہ کیس میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اسی جیل کے اندر ہیں، باہر نہیں نکلے۔ 5 اگست 2023 کو یہ سزا سنائی گئی تھی، اور اس واقعے میں، اس مقدمے میں ظاہر ہے کہ جس جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کو بعد میں پھر بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اسی طرح فزیکلی بھی بہت زیادہ مہمات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرون ملک لندن میں ایک مرتبہ ان کو جو ہے وہ خاصا ہراساں کیا گیا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چلتا رہا، اور یہ بھی میں آپ کو پوری تفصیل سناؤں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس سزا کو سنانے کے بعد۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی کہ جناب وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب کو تحائف ملے ہیں جن کا انہوں نے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ پھر قانوناً جرم قرار دیا گیا تھا، اور نااہل قرار پائے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تھے، اور 3 سال کی سزا ان کو سنائی تھی ہمایون دلاور نے۔ اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت یہ ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ جس میں پھر یہ تفصیل سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد پھر کیس چلا۔ یہ پوری تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتانی ہے کہ یہ معاملہ ہے بنو کا۔ دلاور خان ایڈوکیٹ ایک نامور وکیل ہیں بنو کے، ہمایون دلاور ان کے صاحبزادے ہیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا خیبر پختونخوا حکومت کا اور اس جج کے بیچ میں، یا اس جج کی فیملی کے بیچ میں، تو وہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بڑی جو ایک اس میں خبر ہے کہ یہ جو 3 افراد میں نے آپ کو بتائے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اس سارے کیس کا بیک گراؤنڈ بتانے سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پچھلے دنوں ایک فیصلہ سامنے آیا تھا، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایون دلاور کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر جو ایک درج مقدمہ تھا، یہ اس سلسلے میں یہ سماعت ہوئی اور یہ فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست جو تھی وہ خارج کی گئی ہے، وہ مسترد کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر صدیق انجم کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ تفصیلی فیصلہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے 3 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار پر الزام ہے کہ اس نے شریک ملزمان کے ساتھ مل کر مختلف سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کی، اس فیصلے میں لکھا گیا ہے، اور یہ مہم جو ہے یہ احمد دلاور اور ان کے اہل خانہ کو بلیک میل کرنے اور ہراساں کرنے کے لیے تھی۔ احمد دلاور کے چچا پر بے جا الزامات لگائے گئے۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن بنو میں مقدمہ کے اندراج کی وجہ سے درخواست گزار کو نشانہ بنایا گیا۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق اسے مقدمہ کے اندراج کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور احمد دلاور کے وکیل نے درخواست گزار کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایف آئی اے میں شکایت پر باقاعدہ انکوائری کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ چالان بھی متعلقہ عدالت میں جمع کرایا جا چکا ہے، اور ٹرائل کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست گزار کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کی گئی۔ شکایت پر ایف آئی اے نے انکوائری کر کے
کافی مواد حاصل کیا، جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ درخواست گزار نے صرف اپنی حد تک اخراج مقدمہ کی درخواست دی۔ مقدمہ میں دیگر 7 ملزمان موجود ہیں اور کسی ایک کی حد تک مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا، یہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ مقدمہ کا چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے۔ درخواست گزار اگر سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو ٹرائل کورٹ میں بریت کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے اخراج مقدمہ کی درخواست کا کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے۔ عدالت نے اخراج مقدمہ کی درخواست خارج کی۔ یہ جسٹس انعام امین منہاس نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت نے کیس میں حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو ٹرائل سے روک رکھا تھا۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت کا یہ ایک پوری تفصیل ہے اس کیس کی، اور میں آپ کو یہ اس فیصلے کے جو مندرجات ہیں یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اور اب میں اس سارے کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی آپ کو میں بتایا دیتا ہوں کہ اس کیس کے اندر کیا ہے اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک اعتراض بھی آیا تھا عمران خان کی طرف سے 2 ججوں کے اوپر، اور ان میں ایک ہمایوں دلاور بھی تھے، لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور اس کے بعد سے اڈیالہ جیل میں عمران خان قید ہیں، تو تحریک انصاف کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ مزاحمت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہمایوں دلاور کو، اور اسی طرح عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو صورتحال ہے بنو میں ایک نامور وکیل ہیں دلاور خان، یہ 1956 میں 22 سال کی عمر میں انہوں نے وکالت کا آغاز کیا۔ انہوں نے پریکٹس کا باقاعدہ لائسنس حاصل کیا 1956 میں، اور 2017 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے پریکٹس جاری رکھی۔ وہ اس وقت کے پی بار کونسل کے سب سے سینئر وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، 1969 میں دلاور خان ایڈوکیٹ نے بنو میں 419 کنال زمین خریدی۔ یہ بنو کا مضافاتی علاقہ ہے اور شبری برت کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ اس علاقے پر اب سی پیک جو ایک لنک روڈ ہے جو بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ سے یہ لنک کرتا ہے بکا خیل کے علاقے کو اور آگے پھر شمالی وزیرستان، تو یہ اس کے کنارے پر واقع ہے یہ زمین۔ اب جب یہ سی پیک کا یہ لنک روڈ بنا تو پھر ظاہر ہے کہ اس زمین کی قیمت بڑھ گئی، اور یہاں پر ایک انہوں نے نجی سوسائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا اس خاندان نے۔ اچھا، 20 جولائی 2022 کو مرکزی صوبائی ایلیٹ کمیونٹی ریزیڈنشیا کا افتتاح اس وقت کے پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان کے دور میں یہ ہوا۔ اس تقریب کی صدارت اس وقت کے کمشنر بنو ارشد خان تھے، بعد میں وہ سیکرٹری انفارمیشن بھی بنے اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی رہے۔ اس تقریب میں تحصیل ناظمین نے بھی شرکت کی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا نام جنید رشید ہے اور ایک کا نام پیر کمال شاہ ہے، اور انہوں نے اس منصوبے کو ایک اچھا منصوبہ بھی قرار دیا، اور ساتھ میں اس تقریب کی بتایا جاتا ہے کہ ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ این او سی بھی دیا گیا تھا اس نجی سوسائٹی کو، اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر بنو کی زیر صدارت ذیلی جو اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی یہ جو جنید الرشید ہیں انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ شرکت کی تھی، جہاں مختلف محکموں کے تقریباً 20 مختلف افسروں نے متفقہ طور پر یہ این او سی جو ہے یہ جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ اچھا، اس میں مختلف الزامات بھی لگائے گئے اس سوسائٹی کے حوالے سے۔ یہ تک کہا گیا کہ جناب اس زمین کی یا اس نجی سوسائٹی کی ویلیو مزید بڑھانے کے لیے سرکاری خرچ کے اوپر ایک پل اور ایک سڑک کی منظوری دی گئی، اور جج ہمایوں دلاور یا ان کی فیملی کو فائدہ پہنچایا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے۔ لیکن یہ بہت پہلے سے پل بھی سرکاری ہے اور یہ سڑک بھی سرکاری ہے، اور اس سے پہلے بھی میں ایک ولاگ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب جس منسٹر کے خلاف اس حوالے سے الزامات لگائے گئے وہ بھی بے بنیاد نکلے بعد میں جب پتہ چلا۔ اچھا، یہ ساری تو صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا افتتاح، اس کا این او سی، اور پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے
ہمایوں دلاور اور ان کے خاندان کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ اسی کا ایک کیس تھا اور اس کیس کو خارج کیا ہے، کیونکہ ایک تو اگر خیبر پختونخوا حکومت اور پھر مصدق عباسی صاحب جو مشیر برائے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بیان جاری کیے، پریس کانفرنسز میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس ہے اور اس طریقے سے ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بیرسٹر سیف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر اس کیس میں کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اس کیس کو بند کر دیں گے۔ اچھا، جو وارنٹ گرفتاری تھے یا جو مقدمے کا اندراج تھا، تو پھر وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا، یعنی جج ہمایوں دلاور کو یا ان کی فیملی کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تھا سارا اس معاملے کا بیک گراؤنڈ، اور پھر اس میں یہ جو FIA سائبر ونگ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے یہ پھر پشاور ہائی کورٹ میں گئی، اور پھر اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ اب وہ درخواست جو ہے وہ رد کی ہے۔ اب باقاعدہ یہ جو 3 افراد ہیں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں کہ مصدق عباسی صاحب جو ہیں یہ اپنے عہدے پر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہیں یہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے۔ بہرحال اس میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام ہے، انہوں نے بھی اس پہ ولاگس کیے تھے، اور جو صورتحال اس وقت ہے، یہ کیس اس لیے اہم ہے اور اس پر بات کرنا اس لیے اہم تھا کہ چونکہ اس میں عمران خان صاحب کا ذکر ہے، اس میں اس سزا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے پھر یہ کیس اچھالا گیا اور پھر سوشل میڈیا پر ایک لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ FIR کا اندراج پیکا ایکٹ کے تحت ہو چکا ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت یہ جو 3 افراد ہیں ان کے خلاف FIR اور پھر وارنٹ گرفتاری، اور پھر بہت سارے سوالات، جو بھی سوالات ہوں گے مزید اٹھیں گے۔ اگر کوئی جواب ملتا ہے اور کوئی نئی اپڈیٹ اس کیس کے حوالے سے سامنے آتی ہے تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔